رزق کا جو آغاز ہے نا وہ پیدا ہونے کے بعد سے نہیں ہوتا، پہلے سے ہو جاتا ہے، شکم مادر سے ہوتا ہے۔ سورہ مومنون 23واں سورہ ہے اور اس کی 12ویں آیت سے جو آگے پورا پیراگراف ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے خلق کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اس کے بعد اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، یہ بھی رزق تھا۔ شکم مادر میں محفوظ مقام بھی ایک رزق کی کیفیت تھی کہ اللہ نے وہاں رکھا تاکہ وہ پرورش پا سکے۔ تو خلقنا نطفۃ علقہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نطفے کو علقہ جمع و خون بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد اسے ایک اور خلقت عطا کی، یعنی روح بھی عطا کی، 4 مہینے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یہ اللہ اس وقت بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ جب نہ کوئی ایکس رے ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہو رہا۔ یہ 1400 سال پہلے خود یہ آیات اور اس میں ایک ایک ترتیب کا صحیح طریقے سے بیان ہونا، یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے، سائنس کی معجزہ ہے کہ آج تک کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکا کہ قرآن نے یہ ترتیب کیسے کہہ دی، ایسا تو نہیں ہوتا، ویسا ہوتا ہے، بالکل جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہوا تھا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس کے بعد اس کو ایک نئی روح عطا کر دی۔ یہ روح کون سی ہے؟ دیکھیں جو مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اعجب لہذا الانسان، یہ انسان کتنا عجیب ہے، یتکلم بلحم، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے اور چربی سے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اکڑ رہا ہے۔ کیا بات! تو لیکن آپ سارا گوشت دنیا کا ایک جگہ جمع کریں، اسے کہیں بول کے بتائے، بول سکتا ہے وہ؟ ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع کریں کہ بول کے بتائے، بول سکتی وہ ہڈی؟ جب تک اللہ کا اذن و روح نہ ہو اس میں۔ تو یہ سب اللہ، بولنے کی صلاحیت رزق ہے، سننے کی صلاحیت رزق ہے، دیکھنے کی صلاحیت رزق ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس رزق کو استعمال کہاں پر کر رہے ہیں؟ مولا علی مرتضیٰ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمت کا جو کم سے کم حق ہے نا وہ یہ ہے، اس کے رزق کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسی کے عطا کردہ رزق کو اسی کے معصیت میں استعمال نہیں کرنا، اسی کے گناہ میں استعمال نہیں کر لینا۔ تو کم سے کم اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے خود طاقت دی ہے اسی کو اسی کے گناہ میں استعمال کر لیں۔